تو بس چرپائی پر پڑا رہا تو سانس چڑھتا تھا. بیٹی نہیں بن رہی تو میری خدمت کس طرح کر سکی؟ بیوی تو مجھے مل سکتی ہے لیکن ماں اس کے لیے بن کے کوئی دکھائے گا نہیں. یہ میری خدمت نہیں کر سکا صرف. تو یہ چاہتا تھا کہ بس جانے مر جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. میں ہوں وسیم ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ناظرین اکرام، آج میں موجود ہوں زین العابدین فاؤنڈیشن میں، زک اولڈ ہوم. یہاں پر ایسی کہانیاں ہیں کہ جب آپ سنیں گے تو یقین کیجئے گا روح کام جائے گی. میرے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے. ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آج یہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ صرف یہیں پہ موجود نہیں ہے، عرصہ 10-11 ماہ سے یہیں پہ موجود ہیں. جب یہ یہاں پہ آئے تھے تو یہ بیساکھیوں پہ تھے. آج الحمدللہ یہ پیدل بھی چل رہے ہیں. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو اپنا نام بتائیے گا. میرا نام سید امین شاہ ہے. بیسیکلی کوارڈ کا ہوں، تو بچپن سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. آج 50 سال ہو رہے ہیں تقریباً ادھر رہائش میں، اسلام آباد میں. اسلام آباد میں. تو شاہ جی، یہاں پہ اولڈ ہوم میں آپ کیسے آ گئے؟ یہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں بڑھاپے تک آ گیا ہوں. تو بیماری کی وجہ سے میرا دل کا آپریشن ہوا، مجھے جو ہے نا پھیپھڑے کا بھی آپریشن ہوا. تو مجھے بڑا تکلیف ہوتا تھا. 5 سال بعد پھر مجھے تکلیف ہوا تو میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا. تو بس چرپائی پر پڑا رہا تو سانس چڑھتا تھا. تو بیٹے کے پاس گیا. میں نے بولا چلو ابھی مجھے موقع ہے کہ بہو اور بیٹے کے پاس جاؤں، وہ ان کی خدمت کرے، میری خدمت کر سکتے ہیں تو باقی نہیں. کیوں بھائیوں کے پاس جاتا ہوں، کہتے یار تو اس کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ میں کہا یار وہ مجھے نہیں لگتا اس کی وائف میری خدمت کرے، کیونکہ اس نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ بیٹی نہیں بن رہی تو میری خدمت کس طرح کر سکی؟ میں بیوی کے بغیر ہوں تو ایسے سسر کی خدمت تو بہو بڑی مشکل سے کرتی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے تو ایک ہی بچہ ہے. 5 بچے تھے جی. 4 فوت ہوئے ہیں تو بچپن میں. اچھا. 3 4. ابھی ایک بیٹا ہے؟ یہ اللہ نے پال دیا تو باقی پلے نہیں تھے. تو اسی پہ ساری زندگی اسی لیے گزارا تھا. کہ بیٹا کیا کرتا ہے آپ کا؟ یہ ابھی یہ ڈرائیونگ ہی کرتا ہے. اچھا. مکان اپنا ہے؟ نہیں، مکان میرے 2 بھائیوں کا اپنا ہے. ہم 3 بھائی جو ہے نا کرایہ پر رہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بیٹے نے آپ کو گھر سے نکال دیا، کیا کیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، بیٹے نے گھر سے نہیں نکالا، لیکن گھر میں رکھنے کا بھی جو ہے نا وہ نہیں مان رہا تھا، کیونکہ اس کا جو مطالبہ تھا وہ میں پورا نہیں کر سکتا تھا. کیا مطالبہ تھا؟ مطالبہ اس کے یہ تھا کہ اب جائیداد ہے میرے والد کے نام سارا، ابھی ہم نے تقسیم نہیں کیا. تو تقسیم ہونے کے لیے بھی ہم 5 بھائیوں کو جا کے نا وہ زمین اپنے حصے کا لینا اور اس کو پھر گردوار پٹواری کے سامنے تقسیم کرنا اور یہ سارا لین دین کرنا، یہ بہت محنت طلب تھا. پھر ایک پولیس میں ڈیوٹی دیتا ہے، ایک سرکاری ملازم ہے، ہم 3 پرائیویٹ ملازم تھے. تو ہم تو چلو 3 چھٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن 2 کے لیے مسئلہ ہوتا تھا. تو ہم اکٹھے ہو نہیں سکتے تھے. پھر کل کے لیے کہتے یہ ایسا مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ ایسا چاہیے تھا، رپڑا بنتا تھا. اچھا، آپ کی شاہ جی جو بیگم تھی ان کو وفات پائے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 34 سال ہو گئے. 34 سال. اس وقت بیٹا آپ کی کس عمر کا؟ 6 سال کا تھا. 6 سال کا. آپ نے اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی؟ وہ اسی لیے نہیں کی کہ میرا یہ ایمان تھا کہ بیوی تو مجھے مل سکتی ہے لیکن ماں اس کے لیے بن کے کوئی دکھائے گا نہیں. تو میں کل اس بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا. تو مجھے تو بیٹا چاہیے تھا، بیوی نہیں. بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک باپ جوانی میں ان کی بیوی وفات پا جاتی ہیں، بچہ 6 سال کا تھا. اس بچے کی خاطر انہوں نے شادی نہیں کی. آج بچہ جو ہے جوان ہے، شادی شدہ ہے، بچوں والا ہے، 35 سال ہو گئے. اور بیٹے کی ابھی عمر کیا ہے شاہ جی؟ ابھی 40 سال ہے. 40 سال کا بیٹا ہو چکا ہے. اور حیران کن طور پر جب یہ یہاں پہ اولڈ ہوم میں جب آپ آئے تو بیساکھیوں پہ تھے؟ نہیں، میں گھس کے آیا تھا. اچھا، زمین پہ کیا نہیں تھی تو میں چل نہیں سکتا. پیر یہ گھٹنے فارغ ہو گئے تھے کیونکہ 1 مہینہ صرف پانی پہ زندہ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کھا پیتا تھا. تو کیونکہ ملتا نہیں تھے، لا کے دیتا نہیں تھا اور بس گیم میں لگا رہتا تھا موبائل میں.
اور نہ مجھے میرے سانس روکنے پر اس کو کوئی اٹینشن ہوتی تھی، نہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں چیختا تھا یارا مجھے مشین لے آؤ، میں نے بھاپ لینا ہے، میرا دم رک رہا ہے، تو نہیں ہوتا تھا۔ پیسے بھی اپنا خرچ کرو، یہ نہیں کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کے سر بیٹھا ہوں، نہیں، ساری زندگی اسی کو کما کے دیتا رہا ہوں، تو آخر میں بھی اپنا علاج اپنے پیسوں سے، یہ میری خدمت نہیں کر سکا صرف، تو یہ چاہتا تھا کہ بس جانے مر جائے، جب مجھے زمین نہیں دیتا ہے نا تو یہ اس کو چھوڑوں گا، جانے بھی نہیں دوں گا اور ادھر ہی مر جائے۔ یہاں پر آپ کو کس نے بتایا تھا؟ میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ جب حالات اس نیج پر آ گئے کہ میں مرنے کے حالات تک ہو گیا ہوں، یعنی موت کے کہے کہ میں پیشاب کے لیے نیچے دب رکھا ہے، پیشاب کروں تو پھر اٹھنا نہیں ہوتا، اٹھ جاؤں تو سانس رکتی نہیں کہ میں لیٹ جاؤں سا، بڑا برا۔ بھائیوں کو فون کیا، میں کہا خدا کے لیے آ جاؤ، بہنوں کو فون کیا، میں کہا تم لوگ کہتے تھے نا بیٹے کے پاس جاؤ، اب ادھر یہ تو مجھے مار رہا ہے، بھوکا مار رہا ہے، مجھے دکھ یہ کہ مجھے بھوکا مروا رہا ہے، میں نے تو کبھی اس کو اتنی سی تکلیف نہیں ہونے دی، ہر چیز کا خواہش رکھا، جب آیا میرے پاس جاتا تھا تو میں مہمانوں سے زیادہ اس کی خدمت کرتا تھا کہ میرے پاس بیٹا آیا ہوا ہے، تو یہ مجھے بھوکا مروا رہا ہے، تو خدا کے لیے جو وہ نہیں مانتے تھے، کہتے یار بیٹا ایسا کر سکتا ہے، میں کہا خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، آ جاؤ، پھر یقین آئے گا تب تک میں مر جاؤں گا۔ تو کسی بہن بھائی نے ساتھ نہیں دیا؟ بھائی نہیں، بھائی پھر آئے، بھائیوں نے جب دیکھا تو بہنیں بھی چھوٹی ساتھ آئی تھی، بڑی بہن تو باہر ہے لندن میں، تو وہ بھی ساتھ آئی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بہت برا بھلا کہا اور اس کو پھر مجھے لے کمپلیکس اسپتال میں داخل کیا کہ یہ تو کیا حالت بنائی، میری یہ پاؤں سوج گئے تھے، یہ ابھی میرے یہ پاؤں دیکھو نا، سکر سے تھوڑا سا گزارا ہو گیا یہ کھانے پینے سے، جب ادھر خوراک نہیں تھی نا آپ کے پاس؟ خوراک پانی پی سے، خوراک کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی نا میری، تو باقی تو دل تو تھا ہی۔ ابھی میں اس وقت بھی فوجی فاؤنڈیشن سے علاج کرا رہا ہوں، تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اللہ ان کو اجر دے، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، تو وہ میرے 20% دھڑکن چل رہی ہے دل کی، 20%، جس میں بندہ زید نہ رہنے بھی ناممکن ہے، تو مجھے خدا نے اتنا رحم کیا ہو کہ رکھا ہوا ہے۔ پھر بھائیوں نے اسپتال میں علاج کیا، تھوڑا سا اتنا ہو گیا ہوں کہ وہ دم شم میرا تھا، چلنے لگا صحیح، آرام آیا تو جین ہو گیا ہوں۔ پھر بھائی کہتے اب کہاں رہو گا، میں کہ یار کہاں رہو، اب تو میں جدھر کرائے کا مکان لیتا ہوں وہ بھی نہیں دیتا، کہ ڈرتا ہے، کہتے یار تم ادھر مر گئے تو بھائیوں کا بولے گا اس نے مارا ہے، پھر کیا کروں گا۔ اگر ناظرین کرام، یہاں پہ کوئی 20 کے لگ بھگ میل فیمیل بزرگ موجود ہیں، اور ان سبھی کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ابھی آپ نے ایک کہانی سنی ہے، یقین کیجئے گا میں مزید 4-5 کہانی آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کو بھی بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے پیٹ کاٹا، ہمارے لیے محنت مزدوری کی اور ہمیں اس مقام پہ بٹھایا، جب ان کی باری آتی ہے خدمت کروانے کی تو آپ ان کو دھتکارتے ہیں۔ ناظرین اکرام، زین العابدین فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن میرے ساتھ موجود ہیں، فخر بھائی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فخر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ فخر بھائی، میں یہاں پہ جب آیا ہوں تو یقین کیجئے گا بہت ایسے بزرگ خواتین حضرات بھی دیکھے میں نے، ایک سے بڑھ کر ایک دکھی سٹوری ہے۔ تھوڑا سا پہلے تو مجھے یہ بتائیں زین العابدین فاؤنڈیشن کے بارے میں، کب بنائی ہے آپ نے، کیسے خیال آ گیا؟ یہ ہم نے 2 سال پہلے الحمدللہ سٹارٹ کیا تھا اس کا، تو اس میں یہی تھا کہ مشن ہمارا یہی تھا کہ ایسے بزرگ افراد جن کی اولاد نہیں ہے، یہ جن اولاد گھر سے نکال دیتی ہے، بالخصوص ایسے افراد جو ڈسیبل ہیں اور ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم نے یہ بنایا تھا۔ تو الحمدللہ ابھی اس وقت 18 بزرگ ہیں میرے پاس، اور ابھی ہم ایک نیا جو سیٹ اپ وہ 14 بیڈ کا وہ ہم سٹارٹ کر لیا ہے ہم نے ادھر ہی نزدیک ہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا فخر بھائی، آپ کا جو بجلی کا بل ہے وہ بھی کمرشل ہے، آپ کی تنظیم کو رجسٹر نہیں کر رہے کیونکہ وہ پیسے بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کرایہ بھی یہاں پہ آپ خود ہی افورڈ کر رہے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی، یہ ہم آپس میں دوست اب آپ مل کے ہی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، تو باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر یہ سب معاملات تو چلتے ہیں یہاں پہ۔ یعنی کہ بجلی کا جو بل تھا وہ بھی اب کمرشل ہو چکا ہے؟ جی، کتنا بل آ جاتا ہے؟ ہمارا تقریباً 65 سے 68,000 پر منتھ۔ اور اس کا کرایہ کتنا بلڈنگ ہے؟ اس کا کرایہ 80,000۔ 80,000 اس کا ہے۔ اور ایک بزرگ پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟
हमारा एक बुज़ुर्ग पे तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये एक्सपेंस month होता है है। पर मंथ। ठीक है, 20 के लगभग इनके पास लोग हैं, और मैं ये इसलिए आपको, अगर कोई आपसे रब्ता कायम करना चाहे, जी, ये हमारा एड्रेस है कमेटी चौक रावलपिंडी, बशीर फूड के अपोजिट, और बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333517610, तो आप रब्ता कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, इन बुज़ुर्गों से मिल सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं। मैं नाज़रीन इकराम यहाँ पे ये भी बताते जाऊँगा, फ़खर भाई जो हैं 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल है। ये नहीं कि इन्होंने अपना मकान, वो चले सुबह होते हैं शाम को चले जाते हैं, इनकी मिसेस भी यहीं पे होती है, इनके बच्चे भी यहीं पे होते हैं। इन्होंने एक कमरा अपनी फैमिली के लिए वो सजेस्ट कर लिया कि हमने इन ही लोगों की खिदमत करनी है। ये मामूली नहीं, गैर मामूली बात है।